میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 32ویں آیت سے لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ اور ایک شخص حننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، ہے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کر دیا۔ آمین۔ یہ جو پیسج آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں بیسیکلی جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے کلیسیا کے اندر گناہ۔ وہ کون سی بات ہے؟ کلیسیا کے اندر گناہ۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتاتا چلوں تو اعمال کی کتاب کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ ابتدائی کلیسیا کے 30 سالوں کو بیان کرتی ہے۔ اعمال کی کتاب ابتدائی کلیسیا کے 30 سال کا بیان ہے، یعنی یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد سے لے کر تقریباً اگلے 30 سال اعمال کی کتاب میں درج ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی بڑا ضروری تھا تاکہ ہم سب کو بھی پتہ ہو کہ کلیسیا نے کس طرح ترقی کی، فروغ پایا، کس طرح سے کلیسیا آگے بڑھتی ہے، اور ایک جو ماڈل کلیسیا ہے اس کا رول ماڈل بھی ہمارے پاس ہو۔ یہ بہت ہی ایک زبردست کتاب ہے جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اس میں بہت کچھ نیا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں بہت ساری انفارمیشن نئی ہے اور شاید ایک ہی دفعہ کے لیے ہے، کیونکہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ روح القدس کا نزول پہلی دفعہ ہو رہا ہے، چرچ کا قیام پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ایماندار پہلی دفعہ اکٹھے ہو رہے ہیں، غیر زبانیں پہلی دفعہ مل رہی ہیں، بہت سارے کام ہیں جو کہ صرف اور صرف پہلی دفعہ ہی ہو رہے ہیں، اور غیر اقوام جس طرح کرنیلیس کا واقعہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ کو ملیں گی پہلی دفعہ ہوئی ہیں۔ یہ کتاب جو ہے اس میں بہت سارے آغاز پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے۔ اگر میں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے چیپٹر کی بات کروں تو ان چاروں چیپٹرز میں جو مین تھیم ہے وہ بیسیکلی روح القدس کا نزول اور کلیسیا کا قیام ہے، یعنی روح القدس نازل ہوا اور اس کے نازل ہونے سے کلیسیا نے کیا کیا؟ جنم لیا۔ اس سے پہلے کلیسیا نہیں تھی، چرچ نہیں تھا۔ روح القدس کے نزول سے پہلے کلیسیا کا وجود نہیں تھا۔ کلیسیا کا وجود کب ہوا ہے؟ جب روح القدس نازل ہوا ہے۔ روح القدس کے نزول کے بعد کلیسیا قائم ہوئی ہے، اور یہ کلیسیا بڑی زبردست کلیسیا تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن پطرس نے پہلا واعظ کیا تو کتنے لوگ اس میں شامل ہوئے؟ کلیسیا میں 3000 کے قریب لوگ شامل ہوئے۔ پھر جب دوسری دفعہ کتنے لوگ شامل ہوئے؟ 5000 لوگ شامل ہوئے، اور اب تک تقریباً کہا جاتا ہے کہ 15 سے 20 ہزار کے قریب تعداد ہو چکی ہے، اور 15 سے 20 ہزار کلیسیا کی تعداد آپ کو پتہ ہے کہ کافی بڑی تعداد ہے، ایک میگا چرچ ایک طرح سے یہ بن چکا تھا۔ اور اس کلیسیا میں خوشی، اطمینان، محبت، بھائی چارہ، یہ سب کچھ تھا۔ یہ ایک زبردست کلیسیا تھی جو کہ ایک بدن کے طور پر زندگی گزار رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کلیسیا بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہو، کلیسیا خدا کی مرضی کے مطابق چل رہی ہو، تو کسی کو پریشانی بھی ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟
ابلیس کو پریشانی ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ سے خدا کے منصوبوں کے اگینسٹ چلتا آیا ہے. ایک اتنی زبردست کلیسیا کو خراب کرنے کے لیے ابلیس کے پاس ڈفرینٹ قسم کے ٹولز ہوتے ہیں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا بھی ایک دو ٹولز کے بارے میں. اس نے جو پہلا ٹول استعمال کیا ہے، جو اس نے پہلا طریقہ استعمال کیا ہے، وہ ہے اظہار رسانی کا. یعنی پطرس اور یوحنا کو کیا کیا گیا؟ پکڑوا دیا گیا، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، کلیسیا کو ستایا گیا. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کلیسیا مزید بڑھتی چلی گئی، کلیسیا نے مزید ترقی پائی، اور یہ آج تک ہے. جب بھی کلیسیا پر اظہار رسانی ہوتی ہے، کلیسیا ترقی کرتی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کلیسیا میں سے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف برائے نام کلیسیا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اظہار رسانی میں کلیسیا کو چھوڑ دیتے ہیں، چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف پیور لوگ، راست باز لوگ، وہ لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں، وہی کلیسیا میں قائم رہتے ہیں. جب ایک راست بازوں کی جماعت بنتی ہے تو وہ زیادہ مضبوط بن کر سامنے آتی ہے. شیطان نے پہلا حملہ کیا، اس نے اظہار رسانی کے ذریعے کلیسیا پر غلبہ پانا چاہا. وہ آج بھی کرتا ہے، ویسے اظہار رسانی کا ٹول آج بھی استعمال کرتا ہے، لیکن کم کرتا ہے. اظہار رسانی کا ٹول اس کو پتا ہے کہ افیکٹو ہے، لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. خدا کے لوگوں کے خلاف یہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. اس نے دیکھا کہ اظہار رسانی والا ٹول تو استعمال نہیں ہوا، یہ طریقہ تو استعمال نہیں ہوا. اس نے اپنے سیکنڈ میتھڈ پر شفٹ کیا. ہوتا ہے نا پلان اے بی، ہم نے بھی کیا ہوتا ہے زندگی میں کہ یہ میرا پلان اے ہے، یہ نہیں چلا تو پلان بی پہ آؤں گا. اب اس نے پلان بی پہ شفٹ کیا ہے، اور پلان بی کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں کلیسیا میں گناہ کو کسی نہ کسی طریقے سے لے آؤں تو کلیسیا خراب اور برباد ہو سکتی ہے. جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو بلق تھا، جب وہ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آ رہے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ان پر لعنت کرے. اب وہ لعنت کیوں کرانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل کی طاقت کیا ہے؟ روحانی طاقت ہے، اور روحانی طاقت کو کسی روحانی طریقے سے ہی شکست دی جا سکتی ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں کسی نبی کو بلاتا ہوں جو کہ ان پر لعنت کرے گا، اور اس لعنت کی وجہ سے یہ لوگ مجھے شکست نہیں دے پائیں گے. حالانکہ ویسے بلق سے تو بنی اسرائیل کی کوئی لڑائی بھی نہیں تھی، لیکن اس کو خود لگ رہا تھا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کر دیں گے. اس کے لیے اس نے ایک نبی کو کرائے پر لیا جس کا نام بلام تھا، اور بلام نے بڑی کوشش کی. وہ آتا ہے کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، لیکن خدا نے اس کو لعنت کرنے نہیں دیا. یہ خدا کی مرضی تھی. لیکن بلام نے وہاں پر ایک مشورہ دیا بلق کو. اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کو اگر تو تباہ کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ ان کو تباہ کر سکتی ہے، اور وہ یہ خود ہے. اور خود کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ اگر یہ گناہ میں گر جائیں تو یہ اپنے اوپر لعنت کو بلا لیں گے. میں جنیاں مرضی لانتا کر لاں، یا تو یا سارے تھے رل کے لانتا کر دے رہی ہے، تو کسی ان پر لعنت نہیں آئے گی. یعنی آج ایماندار بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں نا انہیں میرے تے جادو کراتا، فلانا کراتا، یہ کراتا، وہ کراتا، کسی نے ساڑھے تے کچھ کرایا ہے. تو کوئی جنہ مرضی کراندا رہے، مطلب سارے دنیا دے بھی جادوگر کٹھے ہو کے تہاڈے خلاف اگر جادو کرن دی کوشش کرن تے تہاڈے تے اثر نہیں ہوئے گا. ایماندار پر اثر نہیں ہوتا. ہاں اگر ایماندار خود چاہے تو اثر ہو سکتا ہے، اور وہ خود کیسے چاہے گا؟ اگر وہ گناہ اور ابلیس کو موقع دے گا. بلام نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تو عورتوں کو ان کے بیچ میں بھیج، اور وہ جا کر مردوں کو ورگلائیں گی اور ان کو بت پرستی اور بدکاری پر لگائیں گی. یوں وہ گناہ کریں گے. اور شریعت میں کیا لکھا ہے کہ اگر وہ گناہ کریں گے تو ان پر لعنت آئے گی، اگر وہ خدا کے حکموں کو مانیں گے تو ان پر برکت آئے گی. بلام نے یہ مشورہ دیا، اور بلق نے کیا کیا؟ اس نے موابی اور دوسری عورتوں کو ان کے درمیان بھیجا. اب لوگوں نے کیا کیا؟ بدکاری کرنا شروع کر دی، اور یوں بنی اسرائیل نے خود لعنت کو اپنے اوپر بلایا. اس کا مشورہ کامیاب ہوا. آج ابلیس بھی ایسا ہی کرتا. اس کو پتا ہے کہ ایماندار کو اگر مجھے ہرانا ہے، اگر مجھے کلیسیا کو پسپا کرنا ہے، اگر مجھے کلیسیا کو پیچھے ہٹانا ہے، مجھے ویک کرنا ہے، ایسا کر دینا ہے کہ کلیسیا ایفیکٹو نہ رہے، مطلب یہ خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کوئی خاص کام نہ کر سکے، ہفتہ وار عبادتوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا.
ابلیس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم صرف سنڈے کے سنڈے چرچ میں آ جائیں اور ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہ ہو یا ہم اس کی بادشاہت کو ہلانے کے لیے کچھ نہ کر رہے ہوں، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روٹین کی جو ہماری عبادات ہیں، زندگیاں ہیں جو بس گرم ٹھنڈی سی نیم گرم سی، اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کو فرق پڑتا ہے ان لوگوں سے جو کہ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ راست باز زندگی گزارتے ہوئے ابلیس کی کنگڈم میں درار ڈالتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ ابلیس نے یہاں پر بھی ایک طریقہ اپنایا ہے اور اس نے کیا کیا ہے، کلیسیا میں گناہ کو لے آیا ہے۔ اتنی اچھی کلیسیا، اعمال کی کلیسیا جس میں 15-20 ہزار لوگ ہیں، اور یہاں پر چند باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً کہ وہ کلیسیا کیا کرتی تھی، یعنی ان کا طریقہ کیا تھا۔ 32ویں آیت میں لکھا، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان سب کی چیزیں مشترک تھیں۔ یعنی صرف چندہ نہیں کہ میں نے جو چرچ میں چندہ دیا ہے یہی باقی ایمانداروں کے کام آ سکتا ہے۔ ان کے پاس جو بھی مال تھا، جو بھی ریسورسز تھے، انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، بالکل ایک جسم کی طرح۔ کیونکہ جب آپ کے بھائی یا بہن پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار جڑے بس میں اگر ایمان ہی رکھے نے پیسے یہی میں یہ نال شیئر کرنے نے، میں اس تو بعد دی کوئی مدد نہیں کرنی، آپ یہ نہیں سوچتے، بلکہ جو بھی آپ سے ممکن ہوتا ہے آپ اپنے سگے بھائی کے لیے، بہن کے لیے کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب بھی کیا ہیں، خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، اور جب خدا کے خاندان کا حصہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے اور ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، اور جب سب ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ریسورسز، ہماری دولت، جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے جن کے پاس نہیں ہے۔ ہماری چیزیں مشترک ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ابتدائی کلیسیا میں ایسا تھا، آج کل ایسا کم ہے یا بہت ہی کم ہے، لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ ایک ماڈل تھا جو کہ بڑا زبردست اور ایسا ہونا چاہیے۔ آگے لکھا ہے، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ یعنی وہ بڑی قدرت کے ساتھ، بڑے بولڈ طریقے کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ کیا کر رہے تھے، خداوند کے نام کی گواہی دے رہے تھے، کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اب چونکہ وہ ایک جسم کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے وہ اپنی چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خداوند کا ہے، اور وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے، یہ خداوند کا ہے، یہ خداوند کی طرف سے مختاری ہے۔ اگر میرے پاس 4 پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں تو وہ خداوند نے مجھے کم یا زیادہ دیے ہیں، میں اس کا کیا ہوں، مختار ہوں۔ اور جب بھی خدا کے خاندان میں ضرورت پڑے گی تو مجھے اس میں سے خدا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے، مجھے لازمی کرنا چاہیے، آپ کو لازمی کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کیا ہیں، مختار ہیں۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے، یہ زندگی بھی ہماری نہیں، یہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے۔ لوگ ٹرو اسپرٹ میں اپنے مال کو، اپنے ریسورسز کو اپنا نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا کا ہے، اور جب خدا کا ہے تو باقی خدا کے بچوں کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کلیسیا بہت بڑی ہو گئی، اور جب کلیسیا بڑی ہو گئی تو ان کو ان کے عبادت خانوں سے نکال دیا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی یہودی جب کوئی مسیح کو قبول کرے گا تو وہ کیا کریں گے، عبادت خانوں سے خارج کریں گے۔ پلس بہت سارے لوگ تھے جو کہ بہت سارے اسرائیل کے شہروں میں سے یروشلیم میں موجود تھے، کیونکہ اس وقت عید کا موقع تھا، جب عید پینتیکوست تھی، جب پطرس نے واعظ کیا تھا، تو بہت سارے لوگ کیا تھے، دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے تھے اور وہ اکٹھے رہ رہے تھے۔ ان کے انتظام کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے جب ان کے پاس کیش نہیں رہا تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو بیچ بیچ کر وہ وہاں پر لاتے ہیں۔ یہ ماڈل کے طور پہ نہیں دیا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ اعمال کی کتاب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسی وقت ہوئیں، لیکن وہ ایک ماڈل نہیں دیا گیا۔ آپ کر بھی سکتے ہیں اگر خداوند آپ کو توفیق دے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنی چیزوں کو یا گھروں کو بیچ دیں اور
کیونکہ وہ طریقہ تھوڑا سا فرق تھا، ماحول تھوڑا سا فرق تھا، ابتدائی دور تھا، اور اس میں جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو سپورٹ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے محبت میں یہ اقدام کیا ہے جو کہ بہت آنریبل ہے، جو کہ بہت تعظیم کے لائق ایک اقدام ہے۔ لیکن خدا ان کا کلام یہ نہیں کہتا کہ آپ لازمی گھروں کو بیچیں اور خدا ان کے گھر میں وہ پیسے دے دیں، یہ خدا ان کا کلام نہیں سکھاتا۔ لیکن اگر آپ خداوند کی خدمت کے لیے، اس کی بادشاہی کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا اجر خداوند آپ کو ضرور دے گا۔ لیکن یہ رول نہیں ہے کہ سب کو لازمی ایسا کرنا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسولوں کے پاؤں میں لا کر رکھتے تھے، وہ خود نہیں تھے اس کا استعمال کا تعین خود نہیں کرتے تھے۔ یعنی آج چرچ میں یہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ چرچ میں دیتے ہیں تو یا تو دیتے نہیں ہیں یا کسی خاص ضرورت کے تحت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اے سی ہے، میں اے سی لا دوں گا، یا میں پنکھے لا دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، لیکن اگر وہ میں لا نہیں سکتا تو میں دوں گا بھی نہیں۔ ٹرو جو سیکریفیشل گیونگ کا ماڈل کلام مقدس میں ہمیشہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی گیونگ کے استعمال کا تعین نہ کریں، کیونکہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کا پرائیڈ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ تو کرسیاں لیا کے دینیاں نے، تو شاہی لیا کے دینی، تو چرچ پیسے نہیں دینے۔ آپ جس شخص کو خدا نے ذمہ داری دی ہے چرچ میں، خدمت میں، ایلڈرز ہیں، پاسٹر ہے، کوئی بھی ہے، وہ شخص ذمہ دار ہے، اس کو اس بات کا جواب دینا ہے کہ میں نے اس پیسے سے کیا کیا ہے۔ آپ اس میں اس کا تعین نہ کریں، بلکہ آپ چرچ میں پیسے دیں، یہ ببلیکل ماڈل ہے، اور پھر پاسٹرز اور ایلڈرز خود اس کا تعین کریں کہ ان کو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم استعمال کا بھی تعین کرتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کتنے لگے نے، تو آپ ایک سٹیپ ایکسٹرا جا رہے ہیں جو کہ آپ کا بنتا نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ پاسٹرز اور ایلڈرز کی طرف سے بھی، چرچ کی طرف سے اور دونوں کی طرف سے مل ملا کر بہت ساری خرابیاں ہوتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں میں انجی کرنا ہے، تو کچھ پاسٹرز بھی تمہیں پتہ ہے پھر وہ بس رڑیا ملیا جا کام ہے، کیونکہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بائبل کی بات دیکھیں، جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ چرچ میں دیں، اور اس کے استعمال کا تعین آپ مت کریں، بلکہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اس کا تعین کریں گے کہ ان کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس پیسے کا جواب آپ کو نہیں دینا، اس پیسے کا جواب کس کو دینا ہے؟ ان کو دینا ہے جو کہ ذمہ دار ہیں۔ وہ رسولوں کے پاؤں میں لا کر رکھتے تھے، اور پھر رسول کیا کرتے تھے؟ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، جس کی پیدائش کپرس کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ بہت کم لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ برناباس کا نام کیا ہے؟ یوسف۔ برناباس کا نام یوسف ہے، اور وہ لاوی کے قبیلے سے ہے۔ اب لاویوں کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں لاویوں کو زمین نہیں دی گئی تھی، تو اکثر ان کے پاس چھوٹے موٹے گھر یا تھوڑی بہت زمین ہوتی تھی۔ تو ایک شخص کی مثال دینے سے مراد یہ، بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن ایک شخص کی مثال اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک شخص لاوی ہے، اور موسٹ پروبیبلی اس کے پاس شاید یہی ٹکڑا تھا زمین کا، اور اس کے پاس زمین نہیں تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ خداوند کی راہ میں وہ بھی بیچ دیا اور جا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اور اس مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ لوگ ایسے کر رہے تھے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، جو ہمارا آج کا بیسیکلی پیسج ہے کہ کس طرح سے ابلیس نے سرایت کی، کس طرح سے ابلیس کلیسیا میں سرایت کرتا ہے۔ اب اتنے اچھے ماڈل پہ کلیسیا چل رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر خدا ان کے حضور میں دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب سے بڑا ٹیسٹ خدا کی آپ کی خدا سے محبت کا اس زمانے میں، اور ایون کے پچھلے زمانے میں بھی، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس سے سارے ہی ماٹھے ہیں یہ ہے پیسہ۔ کلام مقدس میں جب کمپیریزن کیا گیا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم وعدہ تو کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ سے ہی اگر صرف اقرار کر کے اپنی ہی زندگی پر غور کر لینا کہ کیا مجھے جتنا چرچ میں یا خدا کی بادشاہی میں دینا چاہیے میں دیتا ہوں،
تو سارے نوں پتہ لگ جائے گا کہ وہ نہیں دیندے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. اور یسوع مسیح نے اس پر بہت زیادہ بات کی ہے، بہت زیادہ بات کی ہے. ایون کہ محبت سے زیادہ بات پیسے پر کی گئی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کو پتا ہے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ کیا بنے گا انسان کے لیے، اس کا پیسہ بنے گا، اس کی پوزیشنز بنیں گی. ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جا تے حکمات عمل کر. یسوع مسیح نے کیا کہ وہ کہنا کہ جی میں تے بچپن تو سارے حکمات عمل کردا ہے. تو یسوع مسیح نے کہا اگر تو کامل ہونا چاہنا ہے تو کی کر، اپنے سب کچھ بیچ دے. اور یسوع مسیح نوں دے پیسے نال کوئی مسئلہ نہیں سی کہ ایڈا امیر تریا پھردا میں دے پیسے جڑے نے وہ یہ سارا کچھ فکوا دوں. لیکن یسوع یہ جانتا تھا کہ اس کا دل خداوند کے ساتھ اتنا راست نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے پیسے سے محبت کرتا، اور یہ اس کو خداوند کے حضور میں دے نہیں سکتا. اس کی محبت پیسوں سے زیادہ تھی بنسبت اس کے کہ وہ خداوند سے محبت کرتا. اور اس لیے یسوع مسیح نے اس کے اس پرابلم کی طرف اشارہ کیا. آج اگر ہم سب اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم سب کو یہ اپنی زندگی میں پرابلم نظر آئے گا کہ ہم چرچ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم دعائیں کرنے کے لیے تیار ہیں، تو خدا کو ہر ٹائم برکتاں منگن لیے تیار ہیں. لیکن جدوں دین دی گل ہوندی ہے ادوں کی ہوندا ہے، ادوں اسی تیار نہیں ہوندے. آپ اپنی اگر گیونگ پر ہی غور کر لیں، اور اس کے لیے ایک آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پورے سال میں دیکھ لیں، اور سب کو نارملی پتہ ہوتا ہے کیونکہ اتنے کھلے دل سے تو ہم دیتے ہی نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کنا کے دیتا چرچ. کی خیال ہے؟ سانو یاد ہوتا ہے کیونکہ سانو پتہ ہوتا ہے کہ اسی کنا کے دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کتنی برکت دی اور کس کس طرح سے برکت دی، اور آپ نے خداوند کے حضور میں کتنا واپس لوٹایا، تو اس سے آپ کو اپنی محبت کا آئیڈیا ہوگا. ہم بڑے بڑے دعوے تو کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم خداوند کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے. یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. آپ ضرور اس پر غور کیجئے گا. اور خداوند ہمیشہ اس کو آنر کرتا ہے. جو لوگ خداوند کے لیے اپنے مال میں سے شیئر کرتے ہیں، خداوند کے کام کے لیے شیئر کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ گھروں کو بیچ کر آپ خداوند کے حضور میں دے دیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ریزنیبل خداوند کے حضور میں دینا چاہیے وہ سب لوگوں کو ضرور دینا چاہیے. اب اتنا اچھا کلیسیا کا ایک نمونہ چل رہا ہے تو ابلیس تو بیچ میں آئے گا. یہاں پر ابلیس پکڑ لیتا ہے دو اشخاص کو جن کا نام ہے حنانیہ اور سفیرہ. ان دو لوگوں کو وہ قابو کر لیتا ہے. حنانیہ جو ہے یہ تقریباً نئے عہد نامے کا اکن ہے. اکن کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ پرانے زمانے میں اکن نامی ایک شخص تھا جس کی وجہ سے پورے بنی اسرائیل نے نقصان اٹھایا تھا، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے چیزیں چھپا لی تھی، اس نے مخصوص کی ہوئی چیزوں کو چھپا لیا تھا، اس نے لالچ کیا تھا. اب یہاں پر اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ حنانیہ اور سفیرہ کا گناہ شاید اتنا بڑا نہیں ہے جس کی ان کو اتنی بڑی سزا ملی ہے، لیکن ہم ان کے گناہ کو سمجھتے ہیں. انہوں نے بیسیکلی کیا ہے؟ انہوں نے اپنی جائیداد بیچی ہے اور کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیا اور کچھ رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. اب سب لوگوں نے، جو 15-20 ہزار لوگ وہاں پر موجود ہے، سب نے جائیداد نہیں بیچی تھی. کچھ لوگوں نے بیچی تھی اور کچھ لوگوں نے نہیں بیچی. جن کو خداوند کی طرف سے توفیق ہوئی، جنہوں نے اپنے دل کو کھولا، انہوں نے بیچی. سب لوگوں نے جائیداد نہیں بیچی. ان کو بھی کوئی حکم نہیں تھا، کوئی آرڈر نہیں تھا کہ جا کر تم اپنی جائیداد بیچ دو. یہ کوئی خداوند کی طرف سے حکم نہیں تھا. یہ ان کی اپنی مرضی تھی کہ وہ خداوند کے لیے یہ کام کریں گے یا نہیں. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیداد بیچ کر کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیں اور کچھ حصہ خداوند کے گھر میں دے دیں. لیکن گناہ یہاں پر کیا ہے؟ گناہ ہے ریاکاری کا، جھوٹ کا. کیونکہ وہ پریٹینڈ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ساری رقم خدا کے حضور میں دے رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جائیداد بیچیں گے اور بیچ کر اس میں سے آدھا خداوند کے حضور میں دیں گے اور آدھا ہم نہیں دیں گے، تو یہ بھی ان کی اپنی مرضی ہے، یہ بھی گناہ نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس ایک چیز، آپ کہتے ہیں جی میں گاڑی بیچ دوں گا، 10 لاکھ کی بکے گی، 5 میں چرچ میں دے دوں گا، 5 میں اپنے پاس رکھوں گا، تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں گاڑی بیچ کر 10 لاکھ چرچ میں دوں گا اور لوکاں نوں ہی دسو کہ میں گڈی چرچ سے دیتی پائن، لوکاں نوں کی دسنا کہ میں گڈی چرچ سے دے دیتی ہے تے گڈی وکی 5 دی، ریٹ نہیں اچھا لگا. کی خیال ہے؟ اے ریاکاری ہے.
آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ریاکاری کر رہے ہیں، آپ مال کو اتنے کا جتنے کا وہ بکا ہے وہ اصل قیمت نہیں بتا رہے۔ خدا کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، خدا ان کو ان کا گھر نہیں چاہیے تھا، لیکن ان کو ریاکاری میں جھوٹی تعریف چاہیے تھی کہ جب حننیہ نیکسٹ ٹائم کلیسیا میں آئے تو جناب تالیاں بجن تے بلے بلے ہوئے، واہ جی واہ، پورا کار ویچ کے نے خدا دے حضور سے دے دیتا ہے، لیکن اس نے پورا گھر نہیں دیا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس جھوٹ کے پیچھے جو رویہ تھا وہ ریاکاری کا رویہ تھا۔ جس طرح میں نے آپ کو گاڑی کی مثال دی کہ آپ چرچ میں یہ اعلان کریں کہ جی میں نے گاڑی بیچی ہے، 10 لاکھ کی بکی ہے، 5 میں چرچ میں دوں گا اور 5 میں اپنے پاس رکھوں گا، تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں۔ آپ اپنے پاس رکھنے والے نہ بھی بتائیں، آپ کہیں جی بس 5 لاکھ میں چرچ سے دیتا ہے، لیکن تسی یہ کہو جی میں پوری گڈی خدا دے حضور سے دیتی ہوں، گڈی وکی بوتی ہے تے دیتے کاٹنے، تے دا کی مطلب ہے؟ آپ تعریف تو پوری گاڑی کی چاہتے ہیں، لیکن آپ جھوٹ بول کر پیسے پوری گاڑی کے نہیں دے رہے۔ سو یہ ریاکاری تھی، وہ تعریف چاہتے تھے، وہ اپنی بڑائی چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتے تھے، اور ظاہری سی بات ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا پرائیڈ ہوتا ہے، انسان کا غرور ہوتا ہے، جو کہ اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ یہ رویہ جو ہے اس کے پیچھے یہ ایک بڑا ہی گھنونا رویہ تھا۔ آگے لکھا ہے، مگر پطرس نے کہا ہے حننیہ تو کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اب یہ جو جھوٹ ہے یہ کس کے اگینسٹ ہے؟ پہلے اوپر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے تو روح القدس سے جھوٹ بولے۔ تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے چوتھی آیت میں؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ روح القدس خدا ہے۔ یہاں پر پھر تثلیث کی ہم بات دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے، یہ شیطان نے تیرے دل میں بات ڈالی، اور نیچے کیا لکھا ہے کہ تو نے خدا سے جھوٹ بولا۔ سو روح القدس بیسیکلی کیا ہے؟ روح القدس خدا ہے، اور ہم جتنے گناہ کرتے ہیں وہ کس کے خلاف ہوتے ہیں؟ وہ روح القدس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، کلام مقدس بتاتا ہے کہ آپ کا دل کیا ہے؟ خدا کا مقدس ہے۔ آپ کے دل میں کون بستا ہے؟ آپ کے دل میں روح القدس بستا ہے۔ سو جتنے گناہ ہم کرتے ہیں وہ ایکچولی کس کے خلاف ہوتے ہیں؟ وہ روح القدس کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دل میں بستا ہے۔ سو پہلی دفعہ کلیسیا میں ابلیس نے 2 اشخاص کو استعمال کیا، ان کے دل میں لالچ کو ڈالا، ان کے دل میں پرائیڈ کو ڈالا، ان کے دل میں اپنی تعریف کو ڈالا کہ ہاں میری بلے بلے ہوئے، میری تعریف ہوئے، کیا اے جائے کہ جی پورا کر دیتا، کیا بات ہے، واہ جی واہ، لیکن پورے پیسے نہیں دیتے۔ اب سزا کیوں ان کو اتنی جلدی ملتی ہے؟ اور روح القدس کی طرف سے ان کو فوری سزا اس لیے ملتی ہے۔ اچھا، فوری سزا ملنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک کام نیا شروع ہوتا ہے، ابھی لوگ روح القدس کے بارے میں اور اس کے کام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، ابھی تو کلیسیا کا آغاز ہی ہے۔ تو اگر خدا بعض اوقات کسی کو سزا دیتا ہے اور بعض اوقات کسی کو سزا نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کس سے کیسا سلوک کرتا ہے۔ بعض اوقات جس طرح نوح کے زمانے میں بدکاری تھی، بہت زیادہ بدکاری تھی، اور ان کو سزا ملی، وہ ایک پریویو تھا، لیکن آج بھی بدکاری بہت زیادہ ہے، لیکن آج سب کو سزا نہیں ملتی۔ سدوم اور عمورہ کو سزا مل گئی، لیکن آج بھی لاس ویگس جیسے شہر ہیں جہاں پر بدکاری کے اڈے ہیں، جہاں پر کیسینوز اور جوئے کے اڈے ہیں، لیکن ان کو سزا نہیں ملتی۔ اور بھی دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، بہت زیادہ بدکاری ہے، لیکن اس طرح سے سزا نہیں ملتی۔ بہت ساری مثالیں کلام مقدس میں آپ کو ملیں گی کہ کسی گناہ کی وجہ سے خدا نے کسی شخص کو سزا دی، لیکن آج اس طرح سے نہیں ملتی۔ مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ملتی، یہ خدا کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں پر سزا دینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ کلیسیا کا نیا قیام ہے، اور روح القدس کے بارے میں وہ نئے جان رہے ہیں، اس کے کام کے بارے میں نیا جان رہے ہیں۔ سو اگر کوئی شخص برملا روح القدس کے خلاف جھوٹ بولے گا اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ یار کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار
रूल कुद्स ने केड़ा कुछ कहना, बोल दो झूठ, खैर की ख्याल है, आप झूठ बोल दें, कोई मसला नहीं है, ना इसकी कोई सज़ा है तो ना इसकी कोई पकड़ाई है। इसलिए खुदा ने ये बात उनको समझाने के लिए कि ये चीज़ खुदा को पसंद नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ डिटेस्टेबल, ये चीज़ पसंद नहीं है, खुदा के नज़दीक ये बात घिनौनी बात है कि आप रूहुल कुद्स से झूठ बोलें, आप खुदा को धोखा देने की कोशिश करें। आप कलीसिया को धोखा नहीं दे रहे, आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप खुदा को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये कलीसिया खुदा ने अपने खून से खरीदी है, ये उसके नज़दीक बहुत अहम है। आप इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसमें खराबी पैदा कर रहे हैं। यानी आपका इंडिविजुअल गुनाह, जो हमारा ज़ाती गुनाह जिसको हम समझते हैं, वो बेसिकली क्या करता है? कलीसिया में, बदन में खराबी का सबब बनता है। सो खुदा को ये चीज़ कबूल नहीं है, ना उस वक्त थी ना आज है। लेकिन आज अगर हम सज़ा हमें नहीं मिलती, हम चर्च में आके झूठ भी बोल देते हैं, बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी गलत बातें भी कह देते हैं, लेकिन अगर आज हमें सज़ा नहीं मिलती तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा को ये बात पसंद नहीं है। खुदा ने ये बात दिखाई है कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, और वहाँ पर खुदा ने हननिया की और उसकी बीवी की इस झूठ की वजह से जान ले ली, और ये ज़रूरी था। लेकिन इसका रिज़ल्ट पता क्या निकला? इसका रिज़ल्ट देखा 11वीं आयत में लिखा है, और सारी कलीसिया बल्कि इन सब बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। यानी इसका रिजल्ट ये निकला है कि लोग खुदावंद का खौफ करने लगे, वो डरने लगे कि हमें ये काम नहीं करना, हमें ये काम नहीं करना। और अगर खुदा बाज़-औक़ात आज भी सज़ा ना दे तो आपको पता है कि लोग फिर बड़े बरमला बेखौफी के साथ उसके हजूर में गुनाह करते हैं, बगावत करते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात बीच बीच में थोड़ी थोड़ी किसी को सज़ा मिलती रहती है, जिससे लोगों को याद रहता है कि हमें खुदावंद के हजूर में गुनाह नहीं करना। लेकिन ये उसकी मर्ज़ी है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं उस ज़माने में नहीं था, अच्छा है मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, तो मैं एंड पे आपसे यही कहूँगा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो बेसिकली क्या था? बेसिकली ये था कि मैं खुदावंद के हजूर में सब दे दूँगा। गुनाह क्या है? कि मैं खुदावंद के हजूर में सब दे दूँगा, लेकिन क्या है कि मैंने कुछ उसमें से रख छोड़ा। यही बात अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ तो लिखा है दूसरी आयत में, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा। ये बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं, कुछ रख छोड़ा। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हननिया और सफ़ीरा की तरह आपने कितनी दफ़ा खुदावंद के हजूर में इकरार किया है कि खुदा मैं अपने तमाम गुनाहों को तर्क करता हूँ और आज के बाद नहीं करूँगा। लेकिन फिर हम क्या करते हैं? कुछ रख छोड़ते हैं। सारे गुनाह हम तर्क नहीं करते। ऐ खुदा मैं आज के बाद ये करूँगा, आज के बाद मैं वो करूँगा, लेकिन कुछ रख छोड़ते हैं। आज के बाद ऐ खुदा इस साल में मैं एक भी संडे चर्च मिस नहीं करूँगा, मैं तेरी इबादत में शामिल हूँगा। लेकिन एंड पे जाके आप देखेंगे कि आपने कुछ रख छोड़ा। बहुत सारे संडे ऐसे थे जिसमें आप चर्च में जा सकते थे, इबादत कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ रख छोड़ा। गिविंग के मामले में देखें तो खुदावंद इस साल में मैं अपना पूरा जो मेरा हिस्सा बनता है, जो मुझे तेरे हजूर में देना चाहिए, मैं दूंगा। लेकिन बच्चियां दी फीस आ गई, फलाना आ गया, एक रिश्तेदार मार गया, मुल्तान जाना पै गया, ये हो गया वो हो गया, तो आपने कुछ रख छोड़ा। जो इरादा आपने किया हुआ है, मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसमें से इस्तेमाल ना किया करें। जो आपने खुदावंद के लिए इरादा किया है उसको उसके हजूर में पूरा करें, उसमें से इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके बाद इस्तेमाल करें, तो खुदावंद आपके फाइनेंसिस पर भी बरकत देगा। ऐ खुदा मैं ये गुनाह आज के बाद नहीं करूँगा, और फिर जब वो करते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ रख छोड़ते हैं। सो हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम खुद कितने इकरार करते हैं, हननिया और सफ़ीरा की तरह। और अगर उनकी बात खुदा उनको पसंद नहीं थी और वो अपने इकरार पर कायम नहीं रहे, तो बात ये भी खुदा उनको पसंद नहीं है। अगर हमें सज़ा नहीं मिलती इस बात के लिए, अपने वादों पर कायम ना रहने के लिए, अपने इकरार पर कायम ना रहने के लिए, खुदावंद के हजूर में किए गए इकरार पर कायम ना रहने के लिए अगर हमें सज़ा नहीं मिलती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदावंद ने सानू एग्जैम्पशन लिस्ट च पाया, साड़ी खैर है हननिया सफ़ीरा दा बहुता मसला से।
खुदावंद को वो भी पसंद नहीं था, खुदावंद को ये भी पसंद नहीं है। जब भी कोई इकरार करें तो कलाम हमें क्या सिखाता है, उस पर मजबूती से कायम रहें। खुदावंद के हजूर में बड़ा केयरफुल इकरार करें, और जब इकरार करें तो उस पर मजबूती से कायम रहें, क्योंकि खुदावंद को ये बात पसंद नहीं है। और उनको सज़ा मिली, आपको नहीं मिली, इसका ये मतलब नहीं है कि खुदावंद के लिए आपका गुनाह एक्सेप्टेबल है और उनका गुनाह एक्सेप्टेबल नहीं है। ये उनके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था, आपके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। खुदावंद का कलाम आपको सिखाता है कि जब भी खुदावंद के हजूर में आए, आप अपने इकरार पर कायम रहें अपनी लाइफ में। और कलीसिया का नुकसान करने वाले कभी भी खुदावंद के हजूर में मकबूल नहीं हो सकते। इब्लीस ने, देखें, हननिया और सफीरा को इस्तेमाल करते हुए कलीसिया में क्या किया, गुनाह को दाखिल किया, और वो कामयाब हो गया। वो क्या हुआ, जिस तरह आदम और हवा के केस में वो कामयाब हुआ, कलीसिया में भी गुनाह को वो दाखिल करने में क्या हुआ, कामयाब हो गया। चौथे चैप्टर तक आपको गुनाह नहीं मिलता, अमाल 1, 2, 3, 4, चौथे चैप्टर तक इज़ार रसानी है, मारपीट है, जो मर्जी है, लेकिन सब लोग खुश हैं, सब लोग शादमान हैं, खुदा उनकी शादमानी में हैं, लेकिन आपको कोई मसला नज़र नहीं आता। लेकिन 5वें बाब में आप देखें कि उसने गुनाह को दाखिल किया। ये अगे पढ़ दे जाओ, फिर ये थोड़ा जिहा अगे जाके एक लड़ाई होनी है जी, सानू रोटी नहीं लभदी, साड़ियाँ लोगों को रोटी नहीं लभदी, फलाने नूं लभ जाती, कभी रोटी तो लड़ाई होनी, कभी कुछ, मतलब अब आगे मसले चलते रहेंगे। और ये मसले जब मुकाशवा की किताब में कलीसियाओं को ख़त लिखे गए तो 7 में से 5 कलीसियाएँ ऐसी थी जिनको खुदा यीशु मसीह ने तनबी की, जिनको डांटा, जो या तो गुनाह से समझौता कर चुकी हैं या वो क्या कर चुकी हैं, मुर्दा हो चुकी हैं, बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। इसका क्या मतलब है कि गुनाह डीप सरायत कर चुका है। और आज अगर आप देखें कि कलीसिया में गुनाह किस हद तक सरायत किए हुए है, ये उस वक्त से स्टार्ट हुआ और ये काम जारी है और ये जारी रहेगा। हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और कलीसिया में से गुनाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस गुनाह का हिस्सा ना बने तो आप अपनी बरकत को कभी नहीं खोएंगे। यानी मेरी वजह से कलीसिया में कभी खराबी पैदा ना हो, मेरी वजह से कलीसिया में गुनाह एंटर ना हो, मैं अपने इकरारों पर कायम रहूं, मैं लालच ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं रियाकारी ना करूं, मैं खुदा उनके हुजूर एक रास्तबाज ज़िंदगी जीऊं ताकि मेरी वजह से गुनाह सरायत ना करने पाए। मैं इसमें हिस्सादार नहीं बनना चाहता। जब सब लोग इंडिविजुअल लेवल पर इस बात को सोचेंगे, इस पर गौर करेंगे, तो आप देखेंगे कि कलीसिया मजबूत होगी, चर्च मजबूत होगा और खुदावंद आपको इसका अजर देगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।